جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آڈیو میں اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ کچھ دوست جو ہے وہ پرائیویٹ میں کانٹیکٹ کر کے مجھ سے بلکہ ایک ہی طرح کے کویشچن کوئی کافی سادہ لوگوں کی طرف سے آ گئے، گروپ میں نہیں آیا آلدو، لیکن وہ میرے پرائیویٹ کے اندر کافی سارے دوستوں نے، یعنی ایک دو سے زیادہ لوگوں نے الگ الگ یہ پوچھا کہ احسن بھائی یہ کیا ہے، کیا یہ سٹہ چل رہا ہے NRL کے اندر، کیا یہ سٹہ چل رہا ہے نیٹسول کے اندر، کیا یہ سٹہ چلا ہے BTRG کے اندر، کیا یہ سٹہ چل کے اسٹاک چل رہے ہیں، کیا ان کے اندر کیا ہے ایسی چیز ہو گئی کہ اتنا ڈیلی اپر لاک کے اپر لاک لگتا جاتا ہے۔ اور اگر ہم پوچھتے ہیں تو وہ مختلف جو انالسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سٹہ چل رہا ہے ابھی اس کے اندر، اور اس کے اندر بڑی گیم چل رہی ہے۔ تو کیا واقعی اس طرح کے سٹے کے طریقے سے یہ سارے اسکرپٹ اوپر جا رہے ہیں، یا پیچھے کیا ان کے نیوز ہے، یا پیچھے کیا ان کے اندر کوئی فنڈامنٹل چینجز آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی ریلی بنی ہے؟ آلدو جو پرانے میرے فالوورز ہیں اور یا لسنرز ہیں یا ممبرز ہیں گروپ کے، اور جو مجھے مستقل فالو کرتے ہیں، تو ان کو جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ پتہ ہے۔ بیسک یہ ہے کہ جب کوئی اسکرپٹ اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے یا وہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے، تو بیسک آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں ریفلیکشن کہاں سے ہوگی، کہ کیا سینٹیمنٹ ہے کسی بھی مارکیٹ کا یا کسی بھی اسٹاک کا۔ سینٹیمنٹ ہمیشہ کوئی آپ کے آجو باجو برابر میں بیٹھنے والے سے آپ پوچھو گے تو آپ کو سینٹیمنٹ نہیں پتہ چلے گا۔ اگر 20 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ عوام ہے، تو سب کا سینٹیمنٹ تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یا اگر میں یہ بولوں کہ مثال کے طور پر کوئی 25-30 ہزار ٹریڈر ہے پاکستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے اندر کام کرنے والا، 50,000 سمجھ لیجئے میکسیمم، تو کیا سب کا سینٹیمنٹ ایک جیسا ہوگا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر دو نام وجود میں آتے ہیں، جسے ایک کو ہم کہتے ہیں بل اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں بیئر۔ سیم ٹائم سیم مومنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا سینٹیمنٹ بلش ہوگا، اور سیم ٹائم اور سیم مومنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی تھنکنگ جو ہے وہ بیئرش ہوگی۔ ایک ہی وقت میں ایک بندہ کہہ رہا ہوگا کہ مارکیٹ بہت اوپر جائے گی، یا اس لیول تک جائے گی، یا مارکیٹ اوپر جائے گی، اور اسی لمحے ایک اور بندہ ایسا ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ نہیں بھائی مارکیٹ تو یہ نیوزز ہیں، یہ مسائل ہیں پاکستان کے، مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی ہے، اب یہ جائے گی نیچے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر بیسکلی پرائس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ اگر سب کے سب بلش ہو جائیں پورے مارکیٹ کے اندر، اور سب کے سب بیئرش ہو جائیں، تو پرائسز کی فلکچویشن ہی ختم ہو جائے گی۔ پرائس اوپر ہی اوپر جائے گی، وہ تو نیچے ہی نہیں آئے گی۔ یا سبھی بیئرش ہو جاتے ہیں تو پرائس نیچے ہی آئے گی، کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی تھنکنگ الگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو صحیح مارکیٹ کی ڈائریکشن میں بیٹھتا ہے ہمیشہ مارکیٹ سے وہی پیسہ کماتا ہے، جبکہ مارکیٹ کے ایک سیٹ ڈائریکشن ہو اور نظر آئے۔ اب یہ کہ کتنے لوگ بلش ہیں اور کتنے لوگ بیئرش ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا آپ سمجھیے کہ اس کی پرچھائی ہمیں نظر آتی ہے چارٹس کے اوپر۔ بہت اچھی نیوزز ہوں گی، سب کچھ اچھا ہی اچھا کا اگر راگ لاپا جائے گا، اور کہ جی اب تو سپٹمبر میں مارکیٹ نے بہت تیز جانا ہے اور مارکیٹ اوپر جائے گی، اور بس یہ فیٹ اف کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، جیسے ہی فیٹ اف کا مسئلہ حل ہوگا اور ہم آ جائیں گے جی بلیک لسٹ سے ہم بچ جائیں گے، ہم اسٹیٹس کو میں رہیں گے، تو مارکیٹ اوپر چلی جائے گی۔ یہ پازیٹیو ہوگا ہمارے لیے۔ سیم جب وہ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ اوپر نہیں جاتی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جی اب تو بیسکلی اصل میں پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہے۔ پالیسی ریٹ جب اسٹیٹ بینک اناؤنس کر دے گا تو اس کے بعد اگر تو اس کے اندر اسٹیٹس کو رہے گا اور پالیسی ریٹ امید یہی ہے کہ نہیں بڑھایا جائے گا، تو مارکیٹ اس وجہ سے بھی یہاں پر رکی ہوئی ہے، اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی تو بوم ہو جائے گی۔ یا اسی طرح کہ جی کرونا کیسز اب بہت کم ہو چکے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، میں کر رہا ہوں آپ کو سپٹمبر کی، جب سپٹمبر میں کریکشن شروع ہوئی تھی۔
اور یا اب تو کرونا کا جو ہے نا وہ ویکسینیشنز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی تو پاکستان میں کرونا بہت حد تک کم ہو گیا, اور پوری دنیا ششدر رہ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر تو جی پاکستان نے کیا کامیابی حاصل کی ہے کرونا میں. تو پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا کون سا گر ہے پاکستان کے پاس اور ہمارے محترم پی ایم صاحب کے پاس یا ہماری کابینہ کے پاس کہ وہ انہوں نے قابو پا لیا, جبکہ اسی لمحے اور اسی وقت ہی امریکہ میں اور انڈیا میں بے تحاشا کرونا کے کیسز بڑھ رہے تھے. تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. یا ایک اور تھی کہ جی اب رزلٹ بہت اچھے آئیں گے کمپنیز کے, چونکہ پالیسی ریٹ پیچھے کم ہو چکا ہے, تو اب تو مارکیٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. آپ کو, اور جو میرے پرانے فالوور ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ چارٹس نہیں بول رہے, دنیا اچھا سب کچھ بول رہی ہے, لیکن چارٹ ابھی بتا رہے ہیں کہ اب کریکشن ڈیو ہے, اور کریکشن 43,000 پہ جا کر نہیں آئے گی, اس سے پہلے ہی آ جائے گی. 43,500 کو ٹچ کرنا مشکل لگ رہا ہے. چارٹ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. بھلے پازیٹیو نیوزز بہت زیادہ ہے آل اراؤنڈ, لیکن چارٹ کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی, وہ کریکشن ہے. آلدو یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا, کوئی بھی انالسٹ ہوتا ہے وہ یہ, اگر کوئی اچھا انالسٹ ہے تو وہ یہ ضرور دیکھ سکتا ہے چارٹس کے اوپر کہ کریکشن ہے اور کریکشن آئے گی, اور اب مارکیٹ اوپر نہیں جاتی بھی لگ رہی, لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس حد تک مارکیٹ نے جا کر کریکشن کمپلیٹ کرنی ہے. اسی کے بعد میں نے سپٹمبر میں آپ دوستوں کو کہا کہ وہاں پہ سیل آف کر کے بیٹھ جائیے. اس کے بعد جو دوست ہمارے سپٹمبر سے پہلے کے پریمیم گروپ کے اندر تھے ان کی ٹریڈ بہت آؤٹ کلاس رہیں الحمدللہ. سپٹمبر کے بعد اکتوبر اور نومبر آتا ہے, اور اس کے اندر میں یہ ضرور بار بار اپنے ویڈیوز کے اندر بھی اور جو گروپ کے اندر وہاں پہ دوست تھے ان کو بھی بتا رہا تھا کہ چارٹ ابھی تک کلیئر نہیں بتا رہے, کوئی پیٹرن کی فارمیشن نہیں ہو رہی. بیسیکلی نیوزز بہت اچھی ہیں, لگتا بھی یہی ہے مارکیٹ نے اوپر ہی جانا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس حد تک کریکشن ہوگی, چونکہ جب تک کہ کوئی پیٹرن کی فارمیشن نہیں ہوگی ہم جو بھی ٹریڈ لیں گے وہ رسکی ہی ٹریڈ لیں گے, کنفرم ٹریڈ ہم نہیں لے سکتے. جو بھی ہم ٹریڈ لیں گے وہ رسکی ہوگی. اینی ویز اس کے بعد یہ پیٹرن فارم ہوتے رہے, اور الحمدللہ تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے پھر میں نے ویڈیوز کے اندر بتانا شروع کر دیا, آپ کو بھی بتانا شروع کر دیا کہ ہاں اب پیٹرن کی فارمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب وہ بات کہ کیا سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کے اندر, اب وہ پیٹرن ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں اب میں بلش ریلی کے لیے تیار ہوں. جو پیٹرن بن رہا ہے وہ بلش ریلی والا پیٹرن بن رہا ہے, وہ فی الحال بیلش والا اب نہیں بن رہا. یہ آج سے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے, یعنی یوں سمجھے کہ بائی مڈ آف نومبر سے کچھ لگنا آثار آنا شروع ہو گئے تھے, اور بائی اینڈ آف نومبر میں جا کر لاسٹ ویک 24-25 نومبر میں جا کر چیزیں کلیئر ہوئیں. اسی کے بعد ہی اچھا اس دوران جتنی بھی ہم نے ٹریڈ لی ہیں وہ چونکہ وداؤٹ کنفرمیشن اور وداؤٹ چارٹنگ لی ہیں, تو اس کے اندر بہت ساری ٹریڈ ہماری پھنس بھی گئیں, چونکہ وہ زبردستی کی ٹریڈ ہوتی ہیں, چونکہ موقع نہیں ہے, چونکہ جب تک مارکیٹ کے اندر کوئی مومنٹم نہیں ہوگا آپ جب بھی ٹریڈ لو گے ہمیشہ وہ ٹریڈ پھنسے گی. اس کے بعد اینڈ آف نومبر سے جا کر بتایا کہ ہاں اب مومنٹم بن رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب اس وقت سپٹمبر میں تو کرونا ختم ہو گیا تھا, اور نیوزز کے اندر, اور اکتوبر میں بھی کوئی نیوزز کے اندر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ مرا بھی آج پاکستان میں کرونا سے یا نہیں مرا. اس وقت مارکیٹ گر رہی تھی بری طرح, اور 3-4 ہزار سے زیادہ کے پوائنٹس کے اندر مارکیٹ گر گئی. شیئر کہاں سے کہاں پہنچ گئے, جو جتنوں نے اتنا اوپر چلے گئے تھے وہ اس سے کئی گنا زیادہ نیچے آ گئے. بہت زیادہ لوگ اوپر کے لیولز کے اوپر پھنس گئے. اس کے بعد اب جب یہاں پر اس وقت کوئی نیگیٹو نیوز تھی ہی نہیں, اور سب یہی تھا کہ سب اچھا ہی ہے, لیکن ایون آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دن جس دن فائزر نے بولا کہ میں نے جی ویکسین بنا لی ہے, لیکن ہماری مارکیٹ کے اندر چارٹ کو کمپلیٹ ہونا ضروری تھا, ایک پیٹرن کی فارمیشن ہونا انتہائی ضروری تھی, جو کہ سیمیٹریکل ٹرائنگل پیٹرن ہے. جو دوست مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو اچھے سے علم ہوگا, اسٹاک ولا کا جو دوست فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے اس سیمیٹریکل ٹرائنگل کو کس طرح اچھے طریقے سے آپ دوستوں کو سکھایا اور سمجھایا. چونکہ وہ فارمیشن ہونا, وہاں پر ایک سیکنڈ ٹاپ لگنا ضروری تھا, اور وہاں سے ریجیکشن آنا ضروری تھی. اگر تو مارکیٹ نے اوپر جانا تھا اور ہے
تو اس وقت مارکیٹ بریک کر نہیں سکتی تھی. ہم نے دیکھا کہ بہت تیز مارکیٹ کھلی اور پھر واپس سے ہم نے 2500 کی کریکشن دیکھ لی. سب پریشان کہ جی امریکہ کی مارکیٹ فلانی اوپر چلی گئی, انڈیا کی چلی گئی, دنیا کی تمام مارکیٹس اوپر جا رہی ہیں, ہمارے مارکیٹ کو کون سا لغوا مار گیا ہے کہ وہ چڑھ ہی نہیں رہی. وہ بیسکلی اچھی چیز تھی. وہ بیسکلی اس لیے کہ وہ ایک ٹیکنیکل بیسس کے اوپر, چونکہ میں ٹیکنیکل کی ہی بات کروں گا, میں ٹیکنیکل پہ ہی کام کرتا ہوں, میں نیوزز پہ کام ہی نہیں کرتا, تو وہ اس کی اگر وہ سیکنڈ ٹائم وہاں سے ریٹریسمنٹ نہیں لیتی فائزر کی نیوز کے بعد, تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ تھوڑا اوپر جا کر ہم بہت تیز گرتے. تو بات اچھا, اور اب مارکیٹ اب کیا ہے کہ جب کوئی کرونا کے کیسز نہیں تھے تو اس وقت مارکیٹ کریکشن میں تھی. جب یہ پی ڈی ایم کے جلسے نہیں تھے سپٹمبر اکتوبر میں تو مارکیٹ کے اندر کریکشن تھی. اب پی ڈی ایم بھی آ چکی ہے, پھر مارکیٹ اوپر چڑھ گئی. پھر کرونا جہاں پر ایک دن کی ایک بندے کی بھی ڈیتھ کی نیوز نہیں آتی تھی, اب 70 بندوں کی نیوز آتی ہے, پھر بھی اوپر چڑھی جاتی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا بیسکلی یہی ہے کہ ہم جتنے جنرل عوام ہیں ہم کام کرتے ہیں نیوزز کے اوپر. یہ مجھ سے بھی شروع میں ابھی غلطی ہوئی ہے کہ اگر کسی ایک کمپنی کا کوئی اچھا رزلٹ بھی آ گیا اور لیکن وہ اپنے ریزسٹنس پہ تھا, تو اگر میں وہاں پر ٹریڈ لی میں نے کسی اچھی نیوز کی وجہ سے بھی, تو وہ ٹریڈ میرے گلے میں ہی آئی. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کچھ ایسے رسک لیے, لیکن الٹیمیٹلی سیکھنے کو کیا ملا؟ وہ ٹریڈ غلط ہو گئی, لاس ہو گیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی سے سیکھیں. کیا سیکھیں؟ یہ کہ نیوز بیس کے اوپر کام نہیں ہے, کام ہوگا ہمیشہ ٹیکنیکل کے اوپر اور سینٹیمنٹ کے اوپر. بیسکلی یعنی کام جو ہم کریں گے وہ سینٹیمنٹ کے اوپر کریں گے, وہ ہم نیوز کے اوپر نہیں کریں گے. ادھر نیوز بریک آ جاتی ہے کہ جی ادھر سے پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا, لوگ مال بیچ کے نکل جاتے ہیں اور وہیں سے مارکیٹ اوپر چڑھ جاتی ہے. چونکہ ٹیکنیکلی ابھی فی الحال کریکشن کمپلیٹ کر کے مارکیٹ آئی ہے, تو اس کا منہ اوپر کی طرف ہے. نیوز کچھ بھی ہو, ہاں انٹل انلیس جب کہ کوئی ایسی اتنی بڑی صرف نیوز نہ ہو بلکہ ایک پریکٹیکل چیز ہو جائے. اللہ نہ کرے پاکستان انڈیا کی جنگ اگر ہو جاتی ہے تو ہاں پھر وہ ایک پریشر ہے, نیوز کے اوپر پریشر نہیں ہے. اللہ نہ کرے یہ لاک ڈاؤن اتنا سخت جب ہو جائے گا کہ پورا پاکستان کو واپس سے بند کر دیا جائے گا تو امپیکٹ آئے گا. کہ اور اس کے اوپر ابھی امپیکٹ نہیں آتا ہے کہ آج 70 لوگوں کی شہادت ہو گئی کرونا کی وجہ سے. تو نیوز بیس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, کام ہے ٹیکنیکل کے اوپر. اب یہ والی بات کہ جی یہ سٹا اسٹاک ہے, یہ این آر ایل اتنا اوپر چڑھ گیا ہے, جی یہ ٹی آر جی اوپر چڑھ گیا تھا, تو جی یہ نیٹ سول کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنا اوپر چڑھ گیا. آپ تمام دوستوں کو یاد ہے کہ یہ بات ہم 3 ہفتے پہلے کر چکے تھے, جس میں بار بار لکھ کے بتا رہا تھا کہ این آر ویڈیو کے اندر, لائیو اسٹریمنگ کے اندر, ویڈیو کے اندر, یہ یہاں پر ہمارا ٹیلی گرام گروپ کے اندر, اسٹاک ولا کے سب کے اندر بتا رہا تھا کہ این آر ایل کے اندر بہت تیزی ہونے والی ہے, اس کے بعد تیزی ہوگی اے ٹی آر ایل کے اندر, اور اس کے بعد تیزی ہوگی پی آر ایل کے اندر. سیم آپ نے دیکھا کہ یہی ہوا. نیٹ سول اور ٹی آر جی کے چارٹ بول رہے تھے کہ ان کے اندر بہت تیزی ہوگی اور اس کے مقابلے میں اے وی این تھوڑا پیچھے رہ جائے گا. آپ نے دیکھا کہ بالکل سیم یہی ہوا. اب یہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں, وہ لوگ جن کے ہاتھ میں وہ اسٹاک نہیں ہوتا, وہ یہ بولتے ہیں کہ جی یہاں پر این آر ایل کیوں اوپر چڑھ گیا, جی یہاں پر سٹا چل رہا ہے. وہ آ جاتے ہیں کہ جی این آر ایل کیوں اوپر چڑھ گیا, اس کے اندر شارٹ سیلنگ بہت ہو گئی ہے. وہ آ جاتے ہیں جی این آر ایل کیوں اوپر چڑھ گیا, بھائی اس کے اندر لیٹر آیا تھا, لوگ غلط سمجھے اور وہ چڑھ گئے. اس کے اندر وہ کسی اور کمپنی کے حوالے سے تھا لیکن لوگوں نے این آر ایل سمجھا اس لیے وہ چڑھ گئے. آپ کو اچھے سے یاد ہے کہ آج سے 3 ہفتے پہلے ہم نے لائیو اسٹریمنگ میں کہا تھا کہ این آر ایل کے چارٹ اے ٹی آر ایل اور پی آر ایل سے بہت اچھے ہیں. چارٹ بول رہا ہے, چارٹ نہیں بول رہا, وہ بیسکلی سینٹیمنٹ بول رہے تھے کہ اب اس کے اندر تیزی ہونے والی ہے. یہی بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب کروڈ آئل, انٹرنیشنل کروڈ آئل چل رہا تھا 40 بلو 40 39.50 40.50 کے پر ڈالر پر بیرل کے اوپر, آپ
اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں ہے تو آپ لائیو اسٹریمنگ پہ جا کر دیکھ لیجئے، اس وقت میں نے کہا تھا کہ اب یہاں سے بریک آؤٹ ہوگا اور یہ 48 کے لیول کے پاس جائے گا، 50 کے لیول تک بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ اب رکے گا نہیں $40 پر بیرل کے پاس، یہ اوپر جائے گا، یہاں سے بریک آؤٹ ہوگا۔ تو آپ اور میں نے پھر آپ کو چارٹ میں سمجھایا بھی تھا کہ او جی ڈی سی پی پی ایل پول کے اندر آپ دیکھو گے تیزی، اور اس وجہ سے مارکیٹ اوپر کی طرف سینٹیمنٹ شفٹ ہوگا۔ وہ مجھے الہام نہیں ہوا، حالانکہ میں اگر نیوز دیکھوں، نیوز مجھے بولتی ہے کہ یو کے اندر لاک ڈاؤن ہے، جرمنی کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اٹلی کے اندر لاک ڈاؤن ہے، نیوزی لینڈ کے اندر لاک ڈاؤن کی خبریں ہیں، آسٹریلیا لاک ڈاؤن کی طرف جانے والا ہے، یورپین کنٹریز لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں، ترکی نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، پاکستان سوچ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کروڈ آئل تو کم ہونا چاہیے، یعنی کروڈ آئل کو تو پھر واپس آ جانا یہ چاہیے تھا $30 پر بیرل کے اوپر، لیکن کچھ بھی تھا نیوز، لیکن چارٹ مجھے یہ بول رہا تھا کہ یہ 40 کو بھی کراس کرے گا اور 45 سے اوپر ٹریڈ ہوگا، اور نہ صرف 45 کے اوپر ٹریڈ ہوگا، یہ 48 کے لیول کو ہٹ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ 47.77 کے اوپر اس نے اپنا ہائی ابھی لاسٹ بنایا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے جو فرائیڈے کے اندر دیکھا کہ اس سیکٹر کے اندر تیزی ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ سینٹیمنٹ مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا، میرا سینٹیمنٹ الگ ہے، آپ کا سینٹیمنٹ الگ ہے۔ آپ بولیں گے کہ کورونا کی وجہ سے ڈیمانڈ تو وہ نہیں ہوئی نا، ڈیمانڈ تو کم ہو گئی کروڈ آئل کی، تو یہ ریٹ اوپر کیسے بڑھ گیا، یہ سینٹیمنٹ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر؟ تو سینٹیمنٹ بتانے کے لیے چارٹ ہوگا جو آپ کو پہلے بتائے گا کہ یہ وہ اس طرح کا پیٹرن فارم ہو رہا ہے کہ یہاں سے بریک آؤٹ بھی آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ بریک آؤٹ آئے گا بلکہ اوپر سسٹین بھی ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ سسٹین ہوگا بلکہ ہمارے لیول کو ہٹ کرے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو، جن کا تجربہ نہیں ہوتا، تجربے سے میرا تجربہ تو بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا تجربہ کتنا کم ہے، لیکن میری ایک ریڈنگ کی ایک کیپیسٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ اس مومنٹم کو میں پہلے پکڑ پاتا ہوں۔ لیکن وہ کیوں پکڑ پاتا ہوں، وہ میں گر آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والی بات جو میرے اندر ہے، جو لوگ دوسرے کو نہیں بتاتے، وہ میں بتاؤں، کیونکہ میں نیوز کے اوپر نہ نیوز دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کس وقت کہاں جلسہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ مجھے نیوز کی ضرورت سچ نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی کرائسس والی نیوز نہ ہو، وہ ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی گروپ میں شیئر کر دیتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے، بجائے کہ میں گھنٹوں نیوزز اور ٹاک شو دیکھوں، جو میں پہلے بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑتا تھا نیوزز کے اوپر، لیکن وہ میں نے چیز اپنی کٹ آف کر دی، اور بالکل اس سے، چونکہ وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں تھا کہ میں گھنٹوں بیٹھ کے ان لوگوں کی باتیں سنوں یا خبریں دیکھوں اور اپنا وقت اس پہ ضائع کروں، میں نے وہ پروڈکٹیو کام کے اوپر یوز کیا، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اگین وہی والی بات ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں 90%، مور دین 90%، جو صرف نیوزز کے اوپر ہی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، سینٹیمنٹ کے اوپر نہیں کہتے ضرور ہیں کہ سینٹیمنٹ کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہیے، لیکن سینٹیمنٹ بیسیکلی ہوتا نہیں ہے۔ سینٹیمنٹ کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس ہوگا چارٹ، چونکہ وہ سینٹیمنٹ کو نہیں سمجھتے تو وہ مارکیٹ کی موومنٹ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایک دن میں ان کا ذہن ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نیچے جائے گی، اگلے دن ذہن میں ہو جاتا ہے یہ چیز اوپر جائے گی۔ اگر ڈیلی اور گھنٹے کے حساب سے ہمارا ایک ویو چینج ہونے لگ جائے تو وہ پھر تو آپ کو کمانڈ نہیں ہے اپنی فیلڈ کے اندر، پھر ہمیں وزٹ کرنا چاہیے اپنی سوچ کو۔ تو جن کے پاس نہیں ہوتی وہ کوئی چیز، تو وہ جب اوپر جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ تو سٹا ہو رہا ہے، یہ تو نیوز کے اوپر چل رہا ہے، یہ اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ کو بہت سارے نوائزز آئیں گے ادھر ادھر سے، چونکہ ہمارا جنرل لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا، وہ ایک ہی بندہ کچھ 10 گروپ کے اندر ہوگا، وہ 10 جگہ ایک ہی سوال کرے گا، اور 10 جگہ سے وہ سنے گا کہ بھائی یہ بندہ جو گروپ کو چلانے والا ہے، جو ٹیکنیکل انالسٹ ہے، وہ اس کا کیا رپلائی کرتا ہے، سمجھ اس کو پھر بھی کچھ نہیں آئے گی۔ وہ فیس بک کھنگالے گا، واٹس ایپ کھنگالے گا، ٹیلی گرام کھنگالے گا، سب کچھ کر لے گا، سمجھ پھر بھی نہیں آئے گی۔ تو اور اکثر اس کو پھر یہی پتہ چلے گا کہ جی یہ جو ہے نا وہ
یہ سٹا آئٹم ہیں یہ سارے. حالانکہ چارٹ یہ بول لیتے کہ انہی کے اندر موومنٹ ہوتی ہے. سٹا آئٹم کو سسٹینیبلٹی نہیں ملتی کسی ایک لیول کے اوپر. یعنی اگر لیٹ سپوز این آر ایل 200 سے اوپر 250 سے اوپر کا ایک شیئر ہے, 300 سے اوپر کا ایک شیئر رہا ہے, ہسٹری بھی رہی ہے, اور یہ اس لیول کو ابھی نئی کریکشن کے اندر بھی سسٹین کر رہا ہے, یا ڈاؤن اگر ایک ریٹریسمنٹ بھی آئی تو اس لیول کو سسٹین کیا. یہ کوئی 50 پیسے والا یا 1 روپے والا یا شیئر نہیں ہے, یا اتنا کم اس کے شیئر نہیں ہے مارکیٹ کے اندر کہ کوئی بہت ایزیلی اس کو مینوپولیٹ کر سکے, یا نیٹشل کو مینوپولیٹ کر سکے, یا وہ ٹی آر جی کو مینوپولیٹ کر سکے. چونکہ وہ ایک ہائی والیومیٹرک بیسس پہ کام ہوتا ہے اور اس کے شیئر مارکیٹ میں زیادہ ہیں, تو ان شیئر کے اندر تو سٹا چل جاتا ہے جو ہوں 50 پیسے کے, 1 روپے کے, 3 روپے کے, اور سالوں سے 3 سال 5 سال تک انہی لیول میں 1-2 روپے اوپر نیچے کھیلتے رہے ہوں, تو وہاں پہ اور والیوم بھی اس کا کم ہو, اور سالوں سے کسی بڑے آدمی نے یا بڑے انسٹیٹیوٹ نے اس کو جمع کیا ہو کہ اس کے اندر ایک دفعہ ریلی ہم نکالیں گے اور اپنا پروفٹ لے کے 3 سال جمع کریں گے, اور چوتھے سال کے اندر اس کو اپر لاک لگانا شروع کریں گے, اور پھر لوگ ہم نیٹ ورک کی طرح, آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ, تو وہاں پر لوگ ایکومولیشن پہ آ جائیں گے, جبکہ وہ دیکھیں گے کہ ڈیلی ہم نیٹ ورک کو اپر لاک لگ رہے ہیں, اور پھر جا کر ہم اللہ خیر صلی اللہ اپنا پروفٹ کما کے نکل لیں گے. وہ ہوتا ہے سٹے والی چیز. لیکن ایک شیئر پرائز جب کہ کسی ایک سرٹین لیول کو مینٹین کر رہی ہو, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ اسپائک لیا, 1 مہینے کے اندر ریلی بنی, پھر دھڑام کر کے بس نیچے گر گیا, اور وہ اس لیول کو سسٹین نہیں کر پا رہی, تو وہ سٹا والے نہیں ہوتے. یہ سٹا اس لیے بولا جاتا ہے لوگوں کو, چونکہ لوگ پوچھیں گے جی آپ تو فلانے شیئر بتا رہے ہو, اور جو چلنے والے شیئر ہیں مارکیٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور آپ نے تو وہ تو بتایا نہیں ہمیں. آپ تو ٹیکنیکل اینالسٹ ہو نا, آپ کو تو بتانا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی یہ دیکھو اس کے اندر موومنٹ بننے والی ہے, نہ یہ کہ جب وہ چیز اپر لاک پہ پہنچ جائے پھر جا کر آپ بتاؤ کہ جی اب اس کے اندر موومنٹ بننے والی ہے, بلکہ آپ کو تو پہلے بتانا چاہیے. ورنہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر فرق کیا رہ گیا؟ فرق تو کوئی نہیں رہ گیا. تو وہ اس اپنی پشیمانی یا شرمندگی کو بچانے کے لیے پھر آسان سا ایک ورڈ ہوتا ہے کہ جی بس لیٹر آیا تھا این آر ایل کا, لوگ غلط کمپنی سمجھ بیٹھے, شارٹ سیل زیادہ ہو گئے, تو شارٹ سیل اور اسکرپٹس میں نہیں ہوئی کیا, اور میں نہیں ہوئی, یا اس کے اندر شارٹ سیلر کو پکڑ لیا ہے تو اور اسکرپٹ میں کیوں نہیں پکڑا بھائی, اسی کے اندر کیوں پکڑا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا مارکیٹ ایک سونگھنے والا کتا جس طرح ہوتا ہے کہ وہ دور سے اسمیل پہچان لیتا ہے. مارکیٹ دور والی چیز کو, چونکہ مارکیٹ ہوتی ہے فیوچرسٹک, وہ پتہ نہیں کوئی چیز تو ہوگی ان چیزوں کے اندر. اور آپ دیکھیں گے, آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جس طرح میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سسٹم لمیٹڈ جو آئی ٹی کا ایک شیئر ہے, وہ آپ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اور آرام سے اس نے گیم اتار دی اور وہ 400 کے قریب پہنچ گیا, اور اب جا کر آتا ہے جی وہ دنیا کے بڑی جو نامی گرامی میگزین ہے اور فوربس کے اندر جی جو ہے نا وہ نیوز لگی ہے, اب آئی ہے جا کر آج ایک یعنی کوئی 7-8 مہینے بعد جا کر کہ یہ ون آف دا نمبر 1 کمپنی ہے. چلنا کہاں سے شروع ہوا؟ 150 روپے سے, 125 روپے, 100 روپے سے, جب 400 پہ پہنچ گیا تو جا کر پتہ چلا بھائی یہاں پر تو اب جا کر نیوز آئی ہے. تو اب جا کر جس دفعہ کا تو نیوز آئی تو وہ فوراً کریکشن کے اندر انٹر ہو گیا. تو مارکیٹ وہ سونگنے والا کتا ہے جو فیوچر کو پہلے سونگ لیتا ہے, اور وہ فیوچر کو سونگ رہا ہے. وہ ہمیں سینٹیمنٹ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں پتہ چلے گا صرف اور صرف چارٹس کے اوپر, نیوز کے اوپر, کبھی نہیں پتہ چلے گا. تو پھر وہ لوگ اپنے پشیمانی چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اس میں سٹا چل رہا ہے, آپ اس سے اوائڈ کیجئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چارٹ کو اپنا دوست بنائیے. ریڈنگ ہماری اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے جب ٹی آر جی واپس سے, میں کتنی دفعہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ایکومولیٹ کریں, دوستوں کو یاد ہوگا کہ جب وہ 52 کے اوپر کے تھا, 50 روپے کے اوپر تھا, 48 روپے کے پاس تھا, وہاں پر 48 سے لے کر 52 ایک ایکومولیشن زون ہے, اور یہ واپس 64 پہ جائے گا. اور جب وہ 64 سے نیچے 62-60 کے اوپر پہنچا تھا,
آپ 2 ہفتے پہلے کی جو ہماری لائیو اسٹریمنگ ہے اس کو پر نکال کر دیکھ لیجئے. اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اس دفعہ نہ صرف 64 کے 65 کو ہٹ کرے گا بلکہ اس سے اوپر کلوزنگ بھی دے گا اور اوپر ریلی بھی بنائے گا. حالانکہ مجھے ٹیکنیکلی تو میرے لیے تو آسان تھا کہ میں یہ بول دوں کہ جی اس کو سیل کر کے نکل جاؤ. اس کا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو یہ نہیں لیجیے گا کہ اب جا کر اس لیول کے اوپر آپ اٹھا لیں. میری اس بات پہ جب اٹھانے کا بولا تھا اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. چونکہ اچھا یہ ہے ریڈنگ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی. میں نے اپنے کریڈیبلٹی داؤ پہ لگا کے بولا کہ اس دفعہ یہ 64 کو 65 سے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کو ہٹ کرے گا بلکہ اس سے اوپر سسٹین کرے گا اور اوپر تک جائے گا. 80 کے قریب کا لیول تھا جو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم 79 سم تھنگ کا اس نے اپنا ہائی بنا کر وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی فرائیڈے کو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 58 سے لے کر اگر میں 79 کا بھی لیول کے اوپر بیچتا ہوں, میں 77 پہ بیچتا ہوں, میں 75 پہ بیچتا ہوں, میں 72 کے اوپر بیچتا ہوں, تو کتنی بڑی پروفیٹیبلٹی مل جاتی ہے. یہی سیم این آر ایل کے اوپر میں نے آپ کو بولا تھا کہ این آر ایل پہلے موو کرے گا, اس کے بعد اے ٹی آر ایل اور اس کے بعد پی آر ایل. یہ میں کوئی بڑائی ہے, میں کوئی اپنی وہ نہیں بتانا چاہ رہا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیسے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا وہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ چارٹ بولنا شروع کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے جیسے کوئی سامنے بیٹھ کے بولتا ہے نا کہ ہاں یہ چیز ہو رہی ہے, ابھی یہ چیز ہوگی. آپ فرائیڈے کو دن دیکھ لیجئے, میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ آج اے ٹی آر ایل تو ہوگا, وہ تو ہمارے اسٹرانگ بائی کال کے اندر پہلے سے چلا ہوا آ رہا تھا, 28-29 نومبر سے چلا ہوا آ رہا تھا. لیکن میں نے اب پی آر ایل نہیں چلا تھا, لوگ پریشان تھے. لیکن آپ فرائیڈے کو ہی دیکھ لیجئے, میں نے فرائیڈے کو ہی ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ ایوری ڈاگ ہیز اٹس اون ڈے, اور آج پی آر ایل کا دن ہوگا. جبکہ حالانکہ پی آر ایل تو نیچے ٹریڈ کر رہا تھا, لیکن وہ پرائز ایسے سمجھ رہے کہ بولنا شروع کر رہی تھی, یعنی آواز سے بول رہی تھی کان کے اندر کہ بھائی آج پی آر ایل کو اپر لاک لگے گا. پہلے نہیں لگ رہا, لیکن اب آج اس کا دن ہے. اور میرا آپ دیکھ لیں گروپ کے اندر, اس کے اندر میں نے بولا تھا آج ہی کا دن ہوگا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپر لاک پہ گیا, حالانکہ اس سے پہلے نہیں جا رہا تھا. یعنی وہ چارٹ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بول رہا ہے, آپ کے کان کے اندر بول رہا ہے کہ بھائی اب یہ ہونے لگا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ چیز ٹھیک بھی ہو, چونکہ چارٹ تو بول رہا ہوگا. اب میرے اگر کان بند ہیں اور میں نہیں سمجھ پا رہا اس کی لینگویج کو, تو پھر بس وہ ساری چیزیں پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور میری غلطی ہوگی, وہ مارکیٹ کی غلطی نہیں ہے. مارکیٹ اگر کسی چیز کو اوپر رکھ رہی ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے, وہ سب سے بڑی ہے. ہم ناقص لوگ ہیں, ہم جاہل لوگ ہیں, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ سکتی. لیکن مارکیٹ جو چیز ریڈ کر رہی ہے وہی ٹرینڈ ہے. وہ ٹرینڈ کے اوپر جو جتنا جلدی ارلی برڈس کے اندر ہوگا وہ جیت جائے گا, اور جو آخر میں اڑ کر پلیٹ صاف ہونے کے بعد اگر اس کے اندر دسترخوان پہ بیٹھے گا تو پھر اس کو تو خالی پلیٹ ہی ملے گی. تو یہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ, چونکہ یہ اس طرح کے پرائیویٹ میسیج بہت زیادہ آ رہے تھے, تو میں نے بولا کہ کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اور آپ کو یاد ہوگا میرا ایک فیمس جملہ ہے کہ جس کو جتنا دور جانا ہوتا ہے وہ گھر سے اتنا ہی صبح اور جلدی اور سویرے نکل جاتا ہے. ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ اٹھنے کے بعد دوپہر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ تو چیز بہت اوپر جا چکی ہوتی ہے. لیکن جس نے جتنا دور, یعنی جس پرائس نے, جس اسکرپٹ نے, جس اسٹاک نے جتنا دور جانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی پہلے مارکیٹ کی موومنٹ سے پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے, نکل جاتا ہے. تو جس شخص نے جتنا دور جانا ہوگا وہ اتنا ہی صبح جلدی اور سویرے اپنے گھر سے نکلے گا. امید ہے یہ تو آڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی, شاید میں اتنی ڈیٹیل آپ کو اپنے اسٹاک ولا والے یوٹیوب چینل پہ نہیں بتا سکوں. اگر کسی کے پاس ٹائم ہوگا اور وہ سیکھنا اور سمجھنا چاہے گا تو ضرور سیکھے گا اور سمجھے گا. معذرت اتنی لمبی آڈیو کے لیے, اپنا وقت بھی میں نے اسی لیے اتنا زیادہ لگایا کہ یہ ہر دفعہ بات نہیں ہو پاتی, اور بہت سارے دوست پھر پرسنل میں پوچھتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ میں پرسنل میں ایک ایک کو پھر رپلائی کروں, بہت ہیکٹک اور مشکل کام ہے اور ممکن نہیں ہے. 100 بندے کا اگر میسیج ہوں گا میں کس کو رپلائی کروں گا, نہیں کر پا سکتا. تو اس لیے میں نے چاہا کہ ایک کمپریہنسو ہی بات وہ میں اپنے اس اسٹاک ولا والے ٹیلی گرام گروپ کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کو سننے کا. محمد احسن, اسٹاک ولا.